آج کس طریقے سے لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے، پہلے یہ ویڈیو آپ دیکھ لیں۔ تو اہل سنت و جماعت میں بہت سارے اسلاف ہمارے ایسے گزرے۔ سرکار صابر پاک کو لے لیں، سرکار صابر پاک کو لے لیں کہ اپنا جنازہ آپ نے خود پڑھایا، اپنا جنازہ آپ نے خود پڑھایا۔ اور جنازہ پڑھانا کس کا کام ہے؟ زندوں کا کام ہے، مردے کا کام تو نہیں ہے۔ لیکن صابر پاک نے پڑھایا نا جنازہ، اور نقاب ڈال کر کے آئے، اور جب نقاب الٹا تو دیکھا کہ صابر پاک تھے۔ پھر ایک اور کرامت ہے اپنا جنازہ خود پڑھانے کی۔ ایک ہے حضرت خواجہ باقی باللہ، یہ خواجہ باقی باللہ نے بھی اپنا جنازہ خود پڑھا۔ یہ خواجہ باقی باللہ کون ہے؟ یہ خواجہ باقی باللہ حضرت شیخ احمد سریندی فاروقی، جنہیں ہم مجدد الفسانی کہتے ہیں، ان کے پیر و مرشد خواجہ باقی باللہ۔ تو ان کی نماز جنازہ بھی انہوں نے خود پڑھائی، خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ علیہ۔ تو روحانی طور پہ اولیاء اللہ مدد کرتے ہیں، نظر بھی آ سکتے ہیں، سب کو نہیں آتے لیکن آ سکتے ہیں۔ امداد کے لیے پکارو تو سنتے ہیں، مدد کے لیے آتے ہیں، دور نزدیک ان کے لیے کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ اب یہ جس کے میں نے نام لیے، صابر پاک لے لیں، محبوب الہی لے لیں، بلکہ آئیے آپ کو یہ بتاؤں کہ اولیاء اللہ اپنی مرضی سے ہی دنیا سے جاتے ہیں، اور وہ صرف کائنات بدلتے ہیں، مر کر فنا نہیں ہو جاتے۔ اکبر الہ آبادی کا ایک شعر مجھے یاد آتا ہے کہ ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا۔ ساتھیوں، اس پوری گفتگو کے اوپر آپ غور کریں کہ حضرت کیا فرما رہے ہیں کہ صابر پاک اور باقی باللہ نے جو ہے اپنی نماز جنازہ خود پڑھائی، نعوذ باللہ۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اولیاء اللہ کیا اپنی مرضی سے دنیا سے جاتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو بڑے مقرب بندے ہوتے ہیں، کیا ان کو اللہ تعالیٰ یہ اختیار دیتے ہیں کہ ہاں دنیا میں جب تک چاہو رہو؟ جبکہ قرآن میں اللہ نے خود کہا وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ جب کسی کا ٹائم آتا ہے نا تو اس کو ایک پل کی بھی مہلت نہیں ملتی ہے۔ لیکن کہتے ہیں نا کہ جب کسی کے اوپر جہالت اور بدعقیدگی کا پردہ کسی کے دماغ اور دل پر پڑا ہوا ہو تو اسے باتیں سمجھ میں نہیں آتی، اسے صرف قصے اور کہانیاں نظر آتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث میں آپ کو سناتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا یموت نبی حتی یخیر بین الدنیا والآخرہ۔ دنیا میں واحد نبی یا انبیاء کرام ہی ایسی اللہ رب العالمین کی مخلوق ہیں یا ایسی شخصیات ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی دنیا اور آخرت کے درمیان اختیار دیتا ہے کہ وہ چاہیں تو دنیا میں اور زیادہ رہ سکتے ہیں، ان کو یہ اختیار ملتا ہے۔ لیکن اپنا وہ ٹھکانہ دیکھنے کے بعد، جنت کی نعمتوں کا دیدار کرنے کے بعد کون چاہے گا کہ دنیا میں رہے یا دنیا کے ٹینشن میں، دکھوں میں اپنے آپ کو رکھے؟ دوسری چیز یہ ہے کہ اس طریقے کی جو باتیں کرنے والے لوگ ہیں نا، یہ صوفیت کا لبادہ اڑے ہوئے لوگ ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں کہ اسلام کے اندر صوفیت کا کوئی تصور نہیں ہے، بلکہ صحابہ کرام کے دور میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اس طریقے سے صوفیت نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ یہ تو بہت بعد کی ایجاد ہے کہ کچھ زاہد اور عابد قسم کے لوگ دنیا میں پیدا ہوئے، انہوں نے اپنا ایک خاص لباس بنا لیا، اونی لباس، جس کو پہنتے تھے، اور اس کے بعد پھر جو ہے ان کی ایک پہچان ہو گئی کہ یہ صوفی ہیں۔ لیکن میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ ان کے عقائد اور نظریات جو ہیں نا، وہ انتہائی خطرناک ہے، انتہائی خطرناک۔ انہوں نے امت کے درمیان ہمیشہ تفرقہ بازی یا تفرقہ پیدا کی ہے، ہمیشہ اختلاف اور انتشار کو بڑھاوا دیا ہے، بدعقیدگی کو پروموٹ کیا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں ان کے طریقے اور سلسلے کے بارے میں۔ مختلف قسم کے ان کے طریقے اور سلسلے ہیں، جیسے کہ تیجانیہ، نقشبندیہ، شاذلیہ، قادریہ، رفاعیہ۔ اور یہ لوگ جو ہے نا، اللہ رب العالمین کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے ہیں آپ جانتے ہو؟ ان کے عقائد کے بارے میں اگر میں بات کروں تو ان کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ انبیاء، اولیاء، زندہ اور مردہ کی عبادت کرنی انہوں نے شروع کر دی۔ ٹھیک ہے، ابھی آپ نے خود بیان میں سنا، یہ صاحب فرما رہے ہیں کہ اگر ان کو پکارو تو یہ سنتے ہیں، مدد کے لیے بلاؤ تو یہ آتے ہیں۔ یعنی گویا کہ یہ باور کرایا جا رہا ہے کہ جو اللہ کے ولی ہیں وہ دوسروں کی مدد بھی کر سکتے ہیں، اللہ نے ان کو یہ اختیار دیا ہے، جبکہ ایسا کوئی معاملہ
نہیں ہے۔ صحابہ کے دور میں ایسی بہت ساری مثالیں ہیں۔ ایک موٹی سی مثال لے لیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو چکے تھے، بارش نہیں ہو رہی تھی، لیکن صحابہ کرام کو جب دعا کروانی تھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے پاس گئے، جن کا نام حضرت عباس ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ ٹھیک ہے، بڑی لمبی حدیث ہے، تو اس طریقے کے اور بھی بہت سارے دلائل آپ کو ملیں گے۔ ان کا دوسرا عقیدہ وحدت الوجود کا عقیدہ ہے نا، کہ کوئی دنیا میں جو ہے سب مخلوق ہیں، سب خالق ہیں، اور اس طریقے کا عقیدہ رکھتے ہیں اور لوگوں کو اس کی رغبت بھی دلاتے ہیں۔ تیسرا عقیدہ، اپنے مشائخ کے بارے میں ان کا یہ تصور ہے کہ مشائخ کے بارے میں ہے نا ان کو احسان کے درجے پر فائز کرتے ہیں۔ احسان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جیسے نماز پڑھتے ہیں تو یہ تصور کرتے ہیں کہ ہمارے شیخ جو ہے ہمارے سامنے ہے، نعوذ باللہ، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ تم اللہ کی عبادت ایسے کرو کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ اسی طریقے سے رقص و سرور کی ان کی محفلیں منعقد کی جاتی ہیں، جیسا کہ اسکرین پر خود آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس طریقے کے فضول محفلیں منعقد کرتے ہیں، جھومتے ہیں، گاتے ہیں، ناچتے ہیں، اور دین سے جس کا دور دور تک کوئی تعلق نہیں، ایسی تمام چیزیں یہ کرتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، ایسے لوگوں سے بچنے کی ضرورت ہے، خالص کتاب و سنت پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایسے فتنوں سے محفوظ فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔